لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات بزرگان مذہب و ملت بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات جہادہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اللهم صل على محمد وعلى
شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا اور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو رومال زہرا میں جانے والا گوہر عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے خیمے میں کربلا کو آباد کیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری شہرگ حیات میں دوڑنے والے لہو کے اندر عشق حسین کی گونج بھر دی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میں اکثر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظیں نہیں ہیں۔ آپ جس محبت سے تشریف لاتے ہیں اور مجھ ایسے بے حیثیت اور ادنا ذاکر حسین کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اس کی جزا حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی آپ کو عطا فرمائیں گی۔ بس ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی آپ سے دعاؤں کی امید رکھوں گا۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ نبی یہ نہیں چاہتے تھے، سرکار یہ نہیں چاہتے تھے، حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بعد ہماری امت بے دین ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ امت دیندار رہے، اس لیے کہ دین وہ عظیم وجود ہے، وہ عظیم نظام ہے، وہ عظیم شے ہے کہ جسے خود بے نیاز نے پسند فرمایا ہے۔ یاد بات تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ چونکہ دین اس بے نیاز کو پسند ہے، اس لیے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری امت بے دین ہو کے دنیا سے جائے۔
اسی لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ مگر امت نے کیا کیا؟ نبی نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ کہا تھا قرآن سے بھی محبت کرنا، اہل بیت سے بھی محبت کرنا، مگر ہوا یوں کہ دونوں کو نیزے پا امت نے اٹھا لیا۔ ایک قرآن کو صفین میں اٹھایا، ایک قرآن کو کربلا میں اٹھایا۔ آقا کے چاہنے والوں کی نظروں میں ساری تاریخ ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسی قرآن کو نیزے پا اٹھا رہا ہو، اس سے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن کا چاہنے والا ہے، وہ قرآن کا ماننے والا ہے۔ دیکھیے بیٹے کا مذہب باپ کے مذہب کا پتہ دیتا ہے، بیٹے کا مذہب باپ کے مذہب کا پتہ دیتا ہے۔ صفین میں باپ نے نیزے پر قرآن اٹھایا، شام میں بیٹے نے کہا نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی وحی آئی۔ آپ ذرا غور فرمائیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں میں، تو بیٹے کے مذہب نے باپ کے مذہب کا پتہ دے دیا۔ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ امت بے دین نہ ہو، امت گمراہ نہ ہو، امت راہ راست پر ہے، مگر امت ہے جو اہل بیت کی بھی دشمن ہوئی، قرآن کی بھی دشمن ہوئی۔ البتہ جنہوں نے اہل بیت کا دامن قرآن کے ساتھ تھامے رکھا، ان کی پسند اس معیار پر پہنچی کہ جو اللہ کی پسند، بات آ گئی نہ کروانی، وہ آپ کی پسند، یعنی وہ بھی حسین کو پسند کرتا ہے اور آپ بھی حسین کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی حسین کو چاہتا ہے، آپ بھی حسین کو چاہتے ہیں، اسے بھی حسین سے عشق ہے، آپ کو بھی حسین سے عشق ہے۔ تو حسین کیا ہے؟ ہم نے نہیں کہا، احمد آباد والوں نے نہیں کہا، یہ خواجہ اجمیری نے کہا، دین است حسین، حسین ہے دین۔ جب یہ شرح بیان کی گئی تو پہلے تو خود ہی کہا تھا اس کی مانیں گے جس کی سب مانے، اور خواجہ معین الدین چشتی کا نام خود بتایا۔ جب خواجہ صاحب کی ربائی کا یہ مصرع پڑھا دین است حسین، تو یہ کہنے لگے یہ تو انہوں نے آپ والی کہہ دی۔ سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا تو عرض کر رہا ہوں، یہ تو انہوں نے آپ والی کہہ دی، ہمیں کیا پتا خواجہ صاحب کس کے والے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں۔ اپنے مولا کا ذکر سنا کیجئے، ایسا لگے کہ عاشق اکٹھا ہوئے ہیں، ایسا لگے کہ وفادار اکٹھا ہوئے ہیں، ایسا لگے کہ جان نثار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے، ہمیں کیا پتا خواجہ صاحب کس کے والے ہیں۔ ہم نے تو ان کی ربائی کا مصرع پڑھا، وہ بھی آپ کے کہنے کی وجہ سے پڑھا۔ وہ کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، کوئی ایسی دلیل دیجئے جسے سب مانے، عقل تسلیم کرے۔ میاں آپ دلیلوں سے مانتے کہاں ہیں؟ دعا ہے بلال میاں، چلو مولا مدد کریں گے، عجیب موڑ پہ آتے ہو تم بھی۔ ایسی دلیل دو جسے سب مانے۔ میں نے کہا تم دلیلوں سے مانتے کہاں ہو؟ ان کا اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانتے؟ اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانتے؟ میں نے کہا اس دلیل کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے تو غدیر کے مولا کو نہ مان لیتے۔ وہاں تو ساری دلیلیں موجود ہیں، ارے سیرت قول بھی ہے، فعل بھی ہے۔ ذرا غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، عمل بھی ہے،
مثال بھی ہے، آیت بھی ہے، نبی بھی ہے، سب کچھ، اس سے بڑی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ قرآن ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں من كنت مولاه، یہ قول ہے، ہاتھوں پر بلند بھی کر رہے ہیں، یہ فعل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو سب کچھ ہے، تو دلیلوں سے تو نہیں مانو گے؟ مگر علی والوں کا یہ شیوا نہیں کہ کوئی دلیل مانگے اور یہ دلیل دلیل کیا چاہتے ہو؟ دین کیا ہے؟ اس کی کوئی ایسی دلیل ہو جسے سب تسلیم کریں۔ آئیے کس سے پوچھیں؟ معبود تو کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، بتا یہ دین کیا ہے؟ اللہ نے کہا لغات کے جاننے والوں سے پوچھ، توجہ چاہ رہا ہوں، لغات کے جاننے والوں سے پوچھ کہ دین کیا ہے۔ میں نے لغات کے جاننے والوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، افاضل سے پوچھا، یہ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یہ دین کیا ہے؟ علماء نے کہا دین کے تو یوں بے شمار معنی ہے، مگر قریب ترین معنی ہے مقصد۔ کیا معنی ہے؟ مقصد۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب ہے مقصد۔ تو اگر دین کا مطلب مقصد مانا جائے تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے کوئی پسند ہے تو وہ مقصد، اگر مجھے کچھ پسند ہے تو وہ مقصد۔ تو یہ مقصد کیا شے ہے جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ یہ مقصد کی کیا اہمیت ہے؟ مقصد کی کیا حیثیت ہے؟ مقصد کا کیا وقار ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرا مقصد پسند، یہ مقصد ہے کیا؟ وہ کہ صاحب مقصد کی اہمیت کو جاننا ہو اور اس کا اندازہ لگانا ہو تو خدا نہ کرے کبھی دو لڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے، دو لوگ جب آپس میں لڑ رہے ہوں انہیں دیکھیے، ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میاں جائیے جائیے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے، جائیے جائیے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ کمال ہے، لڑائی ہے ان سے، نشانہ بن رہا ہے مقصد۔ اس کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں ساتھ رہیے گا، لمحے بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوئیے گا۔ بھائی لڑائی ان سے ہے، نشانہ مقصد کو کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کہا آپ سمجھے نہیں، مقصد کی جیت ہی تو ان کی جیت ہے، مقصد کی جیت ہی تو ان کی جیت ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد جیت گیا، یعنی مقصد باقی رہ گیا تو یہ باقی رہ جائیں گے، مقصد جیت گیا تو یہ جیت جائیں گے، اور اگر مقصد مٹ گیا تو یہ مٹ جائیں گے۔ مطلب کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ہی سب سے اہم ترین شے ہے زندگی میں۔ اگر مقصد زندہ رہ گیا تو انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ ہر کونے سے ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا، میں نے اتنی نازک بات کہی ہے، بڑا لمبا مجمع ہے، پڑھے لکھوں سے مخاطب ہوں۔ اگر مقصد زندہ ہے تو انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا، اور اگر مقصد مر گیا تو انسان زندہ رہ کے مر جائے گا۔ اس کا مطلب مقصد کی زندگی ہماری زندگی۔ مقصد جو چاہ رہا ہوں نعرے لگانے والوں کہنے کا کس بھر کیجئے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، مقصد کی زندگی ہماری زندگی، مقصد کی موت ہماری موت۔ اب یہ مجلسوں میں جو بزرگوں نے نعرے لگائے یہ یوں ہی ہوا میں نہیں ہے، ان کے پیچھے راز ہے۔ اب سمجھو نعرہ کیوں لگتا ہے؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مقصد مر گیا تو ہم مر گئے،
اب نعرہ کیا لگتا ہے؟ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ یزید بظاہر دیکھنے میں سانسیں لے رہا تھا، حسین کا سر روکے نیزہ پر تھا، مگر جو سانسیں لے رہا تھا وہ مردہ تھا۔ حسین کا مقصد تھا مسجدیں آباد رہے، یزید کا مقصد تھا قرآن مٹ جائے، حسین کا مقصد تھا قرآن باقی رہے، یزید کا مقصد تھا لوگ نبوت سے انکار کر دیں، حسین کا مقصد تھا عقیدہ نبوت باقی رہے، یزید کا مقصد تھا دین مٹ جائے، حسین کا مقصد تھا دین باقی رہے۔ اب خود غور کر لیجئے 1400 سال کے بعد کس کا مقصد زندہ ہے؟ تو یزید مرعون کا مقصد زندہ ہے، اگر مسجدیں آباد ہوں تو حسین کا مقصد زندہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا تو حسین کا مقصد جیت گیا، جس کا جسم نازنین مقتل میں تھا اور سر نیزے کا مسافر وہ جیتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ سر کٹ گیا، حسین قتل ہو گئے، خاتمہ حیات ہو گیا۔ جیسے ہی لوگ سمجھے کہ نور خدا کو موت آ گئی، حسین نے نیزے سے نورانی آیتیں پڑھی اور آواز دی کہ دیکھو ہم محتاج حیات تمہاری طرح نہیں ہیں، ہم تو اس کے بیٹے ہیں جو مرے ہوئے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو۔ بولیے نوجوانوں، مقصد دین کا مطلب کیا ہے؟ مقصد۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے میرا مقصد پسند ہے۔ تو پروردگار تجھے مقصد پسند ہے۔ مقصد کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس مقصد کے لیے انتظام کیا کیا؟ آواز قدرت آئی، اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ نوجوانوں بیان دل کھولیے اور لکھنا شروع کیجیے۔ بچوں یاد رکھنا، بزرگوں دعائیں چاہتا ہوں آپ سے، اسی منصب اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ کتنے کر دو، کون سے کا ایک نبوت میں بتاؤں، دوسرا یا مجموعہ بتائیے؟ واہ 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 واہ، ایک نبوت ایک امامت، سبحان اللہ۔ تو مقصد ایک منصب دو، مقصد ایک جو امامت حقہ کو نہیں مانتے، یہ بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مقصد ایک منصب دو۔ بھیا تو مقصد دو ہوتے، تو منصب دو ہوتے۔ جب مقصد ایک ہے تو منصب دو کیوں؟ یا خالی نبی بنا دے، یا خالی امام بنا دے،
یہ کیا نبی بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا؟ مقصد ایک ہے، منصب دو ہے، نبی بھی بنا رہا ہے، امام بھی بنا رہا ہے۔ معبود جب مقصد ایک ہے تو منصب بھی ایک بنا، یا خالی نبی بنا یا خالی امام بنا؟ آواز قدرت آئی بات یہ ہے چونکہ ذمہ داریاں ہیں تو لہذا منصب بنائے تو کون کون سی ذمہ داریاں؟ کا ایک ذمہ داری ہے مقصد پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہے مقصد پہنچانا۔ چونکہ مقصد دو ہے لہذا منصب بنائے تو کون کون سے؟ کا ایک ہے پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہے بچانا۔ میں نے پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام۔ پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے تلوار، اسی لیے نبی کو دیا خلق علی کا نبی کو خلق عظیم دیا اور علی کو کیوں؟ بچانے کے لیے تلوار چاہیے، بچانے کے لیے، پہنچانے کے لیے اخلاق چاہیے۔ پہنچانے والے کو اخلاق دیا، بچانے والے کو ذوالفقار دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد وہ اہم شے جس کے لیے اللہ نے منصب بنائے۔ کون کون سے منصب؟ میری شہزادی آپ کو نبوت، امام۔ نبوت کا کام کیا ہے؟ امامت کا کام کیا ہے؟ اس کا مطلب نبوت ہو تو مقصد پہنچے۔ میں نہیں جانتا حضرت کی بارگاہ میں کیا قبول ہو، مگر اب تک کی گفتگو کا اہم ترین پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شے ہے پہنچانا، ایک شے ہے بچانا۔ پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے نہ، بچانے کے لیے ہونا چاہیے ہاں۔ بولیے ذرا تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ پہنچانے کے لیے چاہیے، بچانے کے لیے چاہیے۔ اس کا مطلب نبوت ہو تو مقصد پہنچائے، امامت ہو تو مقصد بچائے۔ بنا نبوت کے مقصد پہنچ نہیں سکتا، بنا امامت کے مقصد بچ نہیں سکتا۔ جب پہنچانے کے لیے نبی ہونا ضروری، بچانے کے لیے امام ہونا ضروری، تو اب میرا سوال ہے تاریخ لکھنے والوں سے، اس زینب کے پاس کون سا منصب ہے جسے حسین نے دونوں کام سونپے؟ اس حسین کے پاس، اس زینب کے پاس منصب کون سا جسے حسین نے یہ دونوں ذمہ داریاں سونپی؟ بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے،
دونوں ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں، تمہیں پہنچانا بھی ہے، تمہیں بچانا بھی ہے۔ یاد رہے حسین کا انتخاب ہے زینب، کسی اور کا نہیں، حسین نے چنا ہے۔ اس کا مطلب زینب ایسا کرے گی، حسین ایسے کو چنتا ہی نہیں جو اس کا اہل نہ ہو۔ حسین کے انتخاب کا معیار بتاؤں، معیار انتخاب حسین یہ ہے کہ چنا اللہ نے بھی، چنا حسین نے بھی۔ اس نے 1,24,000 چنے، حسین نے 72 چنے۔ اس نے علی کو چنا، حسین نے فرش پر چنا۔ مگر جسے اس نے چنا اس کے لیے قانون بنایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایک نبی دوسرے نبی پر فضیلت رکھتا ہے، مگر جسے اس نے چنا وہ سارے نبی برابر نہیں، انہیں چھوٹے بھی ہیں۔ لیکن جنہیں حسین نے چنا کوئی تو نہ ہے، بہتر شہیدوں میں چھوٹا شہید کون ہے؟ اور چنا حسین نے بھی، اس نے چنے 1,24,000، حسین نے چنے 72۔ مگر جنہیں اس نے چنا ان میں چھوٹے نبی بھی ہیں، بڑے نبی بھی ہیں۔ جنہیں حسین نے چنا ہیں کسی کے منہ میں 32 تو جو اٹھ کے یہ کہے پھولا شہید چھوٹا ہے، پھولا شہید بڑا ہے۔ حسین نے مہر لگا دی کہ ہم پر قربان ہونے والوں کے قد نہ ناپنا۔ سنو یاد رکھنا، نیزے کی جس بلندی پر 57 برس کے حسین کا سر ہوتا وہی 6 مہینے بعد تاکہ یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ کس کا کیا قد ہے۔ یا مظلوم یا مظلوم، یا حسین یا حسین، 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 حیدری۔ تو چنا ہے حسین نے، زینب انتخاب حسین ہے۔ اب جب انتخاب حسین ہے تو بیوی نے دونوں ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں؟ مولا کیا بتا رہا ہوں، بیوی کے غلاموں ذمہ داریاں پوری کر دی۔ تو جب یہ طے ہو چکا ہے کہ پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو کیا بیوی نبی ہے؟ نہیں ہے۔ امام ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صرف نساء کے لیے منصب نہیں رکھے۔ بھائی نبی کے عصمت کی دلیل اس کی نبوت ہے، امام کی عصمت کی دلیل اس کی امامت ہے۔ اسی لیے بی بی زہرا کی عصمت کے لیے آیے تطہیر بھیجی۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو بی بی کے پاس نہ نبوت ہے اور نہ بی بی کے پاس امامت ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں منصب صرف نساء کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ احترام زہرا تھا کہ نبوت تو نہ دی، اس نے جزو نبوت بنایا۔ جزو نبوت بنایا، یعنی نبوت دی بھی نہیں، نبوت سے جدا رکھا بھی نہیں۔ امام نہیں بنایا، مگر ایک طرف کفر
تو امام بنایا، دوسری طرف ام الائمہ بنایا. یعنی زہرا اس بحر عصمت کا نام ہے جہاں سے 11 امام نکلے. تو اب یہ منصب، یہ عہدہ صرف نساء کے لیے نہیں. یہی وجہ ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ نبی ہے نہ، تو اب بی بی زینب کبریٰ بھی نہ نبی ہے نہ امام ہے. تھکیے گا نہیں، یہ بس اس لیے اس مرحلے پہ آیا ہوں کہ تاکہ نتیجہ نظر کروں آپ کو. تو جب بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے تو حسین نے چنا کیسے اور زینب نے کام نبھایا کیسے، کیسے پہنچا، کیسے بچا. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں فلسفہ یہ ہے، توجہ بلکہ فلسفہ یہ ہے کہ پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو. جب میں تھوڑا علمی باتیں کرتا ہوں تو آپ میرا دل توڑ دیتے ہیں. پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو. ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبوت نہ ہو صلاحیت ہو، امامت نہ ہو صلاحیت ہو سکتا ہے. ہم اور آپ ساتھ ہی میں گریجویشن کی تیاری کر رہے تھے، ساتھ ہی کوچنگ جاتے تھے، ساتھ ہی کالج جاتے تھے. اتفاق ایسا ہوا امتحان سے پہلے ہم بیمار پڑ گئے، ہم امتحان نہیں دے پائے، ہمیں ڈگری نہیں ملی. آپ نے امتحان دے دیا، آپ کو ڈگری مل گئی. تو اب جو کتابیں آپ پڑھا سکتے ہیں کیا میں وہ نہیں پڑھا سکتا؟ ایسی بات نے ایگزام ہی تو نہیں دیا، ڈگری تو نہیں لی، باقی جو صلاحیت آپ کے اندر ہے وہ صلاحیت میرے اندر بھی ہے. یعنی اگر وہ ڈگری ہمیں دے دی جائے تو ہم اسے سنبھال لے جائیں گے، کیونکہ ہم بھی اتنے ہی پڑھے ہیں جتنے پڑھے ہوئے آپ ہیں. اس کا مطلب ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس عہدہ تو نہیں ہوتا مگر صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر انہیں عہدہ دیا جائے تو وہ نبھا دیں گے. تو پہنچانے کے لیے یا نبی ہو یا صلاحیت نبوت رکھے، بچانے کے لیے امام ہو یا صلاحیت امامت رکھے. یعنی نبوت دے دی جائے تو سنبھال لیں، امامت دے دی جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی نہ ہو صلاحیت ہو، امام نہ ہو صلاحیت ہو. قرآن تو کہے گا مانیے گا نا، کہ قرآن کی بات کو کون ٹھکرائے گا. آئیے پڑھیے قرآن. قرآن میں سورہ لقمان ہے، مولا حسین کا واسطہ سورہ لقمان ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں جناب لقمان کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، کون تھے؟ لقمان حکیم تھے. اسی لیے آج بھی کہنا چاہتے ہیں لقمان حکیم. نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، صاحب منصب حکیم تھے. ایک دن اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ لقمان سے کہو نبوت دیتا ہوں، قبول ہے؟ لقمان حکیم بیٹھے تھے، فرشتہ آیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ کون ہو؟ کہ فرستادہ پروردگار. کہ کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہ نبوت لے کے آیا ہوں، قبول ہے؟ چونکہ حکیم تھے حکمت بھرا جواب دیا. کہنے لگے اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں اس کا حکم ٹالوں، اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ نبوت کو سنبھالوں.
حکم ہے، میری حیثیت نہیں کہ ٹالوں، میری مرضی پوچھی ہے، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ سنبھالوں، کا مرضی تمہاری، کا اسے لے کے جاؤ۔ میں ہاتھوں کو دو کے کہوں گا لقمان یہ مسند نبوت نیچی ہے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، یہ نبوت کی مسند ہے، بیٹھ جائیے۔ لقمان حکیم کہیں گے نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا، مجھے یہی تو حیرت تاریخ پر لقمان جیسا حکیم بیٹھنے کو تیار ہے، امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ حکیم بیٹھ نہیں رہا ہے، بیمار گرے پڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس منصب نہیں ہوتا مگر صلاحیت ہوتی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے پاس نبوت تو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے امید تھی کہ اللہ کے چاہنے والے عالم تصور میں شام دہلیز پر پہنچ جائیں گے۔ بیوی کے پاس نبوت تو نہیں ہے مگر صلاحیت ہے، امامت تو نہیں ہے مگر صلاحیت ہے، تو اب ہے تو نبوت کی صلاحیت آئی کہاں سے؟ اگر امامت کی صلاحیت ہے تو آئی کہاں سے؟ بھئی پہنچانے کے لیے یہ نبوت ہو یا صلاحیت ہو، بچانے کے لیے یہ امامت ہو یا صلاحیت ہو۔ بیوی کے پاس نبوت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ امامت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ پہنچانے کے لیے نبوت یا صلاحیت؟ نبوت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا۔ صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ آپ سمجھے نام ہی کیوں ہے زینب اپنے باپ کی سی۔ زینب نے قصر شام میں بچوں بی بی زینب کبریٰ کے پاس نبوت کی صلاحیت کس کی طرف سے آئی؟ ماں کی طرف سے۔ پوچھ رہا
اور امامت کی صلاحیت بچے تو ماں کی طرف سے صلاحیت نبوت آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، باپ کی طرف سے صلاحیت امامت آئی، یعنی نبوت اور امامت دونوں صلاحیتیں جب اکٹھا ہوں تو زینب بنتی ہے۔ اب سمجھے شریکت الحسین کیوں ہے، اب سمجھے امام مشورہ کیوں لے رہا ہے۔ یہ بھتیجا پھوپھی سے مشورہ نہیں کر رہا ہے، یہ منصب ہے تو صلاحیت سے مشورہ کر رہا ہے۔ منصب صلاحیت سے مشورہ لینا، بھتیجا پھوپھی سے مشورہ۔ اب بیوی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں، اس کی دلیل ہے، بس دلیل سن لیجیے۔ دلیلیں تو حضرت توفیق دے تو ہزاروں ہیں، مگر اس وقت ایک ہی دلیل پیش کروں گا تاکہ آقا کے چاہنے والے فرش ادا سے خوش ہو کے جائیں، انہیں یہ لگے کہ ہم اپنی شہزادی کی کچھ معرفت لیتے ہوئے، ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا۔ آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے، اس لیے کہ آپ کو فرش عذابہ حسین کی دکھیا مانے آنے کی توفیق دی ہے۔ یہاں وہی آتا ہے جسے توفیق ملتی ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمارے گزشتگان کے لیے، خاص طور سے ہماری والدہ والدہ کے لیے۔ اب دونوں صلاحیتیں شہزادی کے پاس ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے بچوں، جہاں ایک ایک لفظ بالکل توجہ، جہاں نبوت یا صلاحیت نبوت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں۔ جہاں امامت یا صلاحیت امامت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں۔ یعنی اگر دشمن کہے کہ آپ نبی ہیں، ہم جب مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو اختیار ہو، اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر سورج ڈوب جائے اور یہ ہو کہ اسے پلٹاؤ تو پھر مجبوری نہ ہو، اختیار ہو، امام اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، تو جہاں نبوت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری، اور جہاں امامت کی صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے تو پھر کربلا میں کیا ہوا؟ مقبول کے اندھو، کربلا میں صبر ہوا۔ ناصر بھائی میں کہلاتا ہوں جملے آقا کے چاہنے والے اور کیا کریں، کربلا میں جو ہوا، باسی صاحب، کربلا میں جو ہوا صبر ہوا۔ صبر اختیار کے سب سے آخری درجے کا نام ہے۔ صبر اختیار کے آخری درجے کا نام ہے۔ صبر ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ صبر آ رہا ہے، مجبوری آ رہا ہے، جہاں مجبوری ہو وہاں صبر نہیں ہے، وہاں شکوہ ہوتا ہے، وہاں فریاد ہوتی ہے، جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں شکوہ ہوتا ہے، معبود میرے ہی لیے یہ ہونا تھا، پروردگار میرے ہی حق میں یہ ہونا تھا۔ جہاں مجبوری ہو وہاں شکوہ ہوتا ہے، اور جہاں مجبوری نہیں
سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے. کربلا میں جو ہوا وہ مجبوری نہیں، وہ ہے صبر. آپ کہیں گے دلیل یہ کہ صبر اختیار کا نام ہے اور صلاحیت یا منصب اختیار رکھتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تم نے دریا پر پہرا بٹھایا ہے، تم ہمیں مجبور سمجھ رہے ہو. سنو، میری ننھی بھتیجی کو ذرا مشکیزہ باندھنے دو. اور میرا آقا یہ نہیں چاہتا کہ دنیا فنا ہو جائے، اس لیے وہ مجھے تلوار بھی نہیں دے گا. میں ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے نکلوں گا، لیکن اس نیزے کو استعمال میں بھی نہیں لاؤں گا. تو مجھے مجبور سمجھ رہے ہو، پہلے بٹھائے ہوئے ہو. رکو، آ رہا ہوں. بولے پسوار، نگاہوں کا بار، نظروں کا بار، لشکر ہوا ہو گیا، لشکر ہوا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں عباس تلوار اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ عقل کے اندر جو نظروں کا بار نہ روکتا. اشہر پر سوار ہوا، رہبار پر سوار ہوا. سلیمان کربلا نے رہبار کو تخت بنا کے ایر لگائی. ہواؤں کے ماتھے پر پسینہ آیا، غازی کا رہبار اڑا، نگاہوں کو ذوالفقار کیا. شہرت کسی کی نہ کٹی، مر گئے سب. ابھی ساحل بشور تھا، سناٹا. عباس جو چلے تو نہ نیزہ پھینکا، نہ تلوار چلائی، نہ خنجر چلایا، صرف نگاہوں سے دیکھا، نگاہوں سے دیکھا، نگاہوں سے دیکھا. تم گھاٹ چھوڑ کے بھاگے، اس نے نگاہوں سے دیکھا. گھاٹ چھوڑ کے بھاگے، شام کے بزدل روبا ہو. عباس نے دیکھا، تم بھاگے. اب تم ہی بتاؤ، عباس کا عظمت تم پر ہنسے نہ تو کیا کرے؟ بتاؤ. میرے برادر نے فرمائش کی کہ یہ جملہ پھر سے
بس شیر سمجھ کے دوبارہ سن لیجیے نہ تلوار چلائی نہ تیر چلایا نہ نیزے پھینکے نہ شمشیر چلائی، دیکھا اور تم بھاگے۔ اب حسین کا اصغر تم پر ہنسے گا تو کیا دیکھا ہوگا پھر ہنسے ہوں گے، تم ہی آئے ہو جو میرے امو کی نگاہوں کو دیکھ کے بھاگے۔ دریا کو پہنچا اختیار سے کہتے، تم کہتے تھے دریا تمہارا ہے، ہمیں مجبور سمجھتے تھے، ہم صابر ہیں مجبور نہیں ہیں۔ اسی پر قبضہ کیے تھے۔ جملہ کہنے جا رہا مولا مشکی کا بغیر چلو میں پانی اٹھا کے دکھا کیوں آئے ہو؟ اس لیے تاکہ تاریخ میں یہ درد ہو جائے کہ دریا ہم نے چھین لیا۔ یہ پانی نہیں دکھا رہے تھے، قبضہ دکھا رہے تھے۔ دیکھو یہ ہے پانی، اسی پر غرور تھا تمہیں، اسی پر قبضہ کیے ہوئے تھے، ہمیں مجبور سمجھ رہے تھے، ہم صابر ہیں مجبور نہیں۔ یہ تو دیکھو تم اسی پر آ کر رہے تھے، اسی پر غرور کر رہے تھے، اسی پر فخر کر رہے تھے، تم سمجھتے تھے اس پر پیرا بٹھا کے ہمیں ہرا دو گے۔ تو سنو، جس پانی پر تم ادعا کر رہے تھے ہم اسے اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ منہ لگائیں۔ ہم سامنے کوثر کے پیٹ لو دریا مہر زہرا، یاد رکھیے گا اس گھرانے میں دو عباس ہیں، ایک عباس نے دریا چھینا، دوسرا عباس آئے گا بیٹا چھینے گا۔ بیعت کرتے ہوئے اختیار اب ثابت ہو گیا نا کہ جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اب بی بی کے پاس اختیار ہے۔ دلیل کیا؟ 5 منٹ میں بات سمیٹ دی، وقت زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں، مگر کیا کرنا، آپ کی محبت مجبور کرتی ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت آج زیادہ ہو گیا۔ آخری بات 5 منٹ میں سمیٹ کی بات نہیں، دلیل کیا ہے کہ بی بی کے پاس صلاحیت؟ آئیے دلیل قائم کرتا ہوں۔ جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو ہوا چلے،
وہ چاہے تو ہوا رک جائے، وہ چاہے تو بادل برسے، بے شک بے شک، وہ چاہے تو بادل پلٹ جائے۔ جس شے کو جس حال میں چاہے وہ اس حال میں رکھے، اسے کہتے ہیں اختیار۔ اب بیوی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں تو کوئی اختیار بھی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں بازار کوفہ، خسارم نجمہ کسارم نجمہ، ہمدی بھی پنجوں کے بل کھڑے ہوئے نجس تماشائی، جو بیرینہ آیتوں کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ابن زیاد ملعون، ابن زیاد، ان کا دشمن ابن واحد نہیں ہوتا۔ زیاد کہتے ایک سے زیادہ لوگ، اور واحد کہتے ہیں ایک کو، تو ان کا دشمن ابن واحد نہیں ہوتا، ابن زیاد ہوتا۔ کوفے کا مجمع، پنجوں کے پھل کھڑے، ابن زیاد ملعون نے شان رسالت میں گستاخی کرنا چاہا۔ امام کے ہوتے ہوئے نہیں، منصب کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لائے۔ امام موجود ہے، منصب کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لایا۔ علی کی شیر دل بیٹی نے کہا یا ابن مرجان، ہم مرجان کے پسا ذرا ان بازاریوں سے کہہ کہ اپنی زبانیں سی لیں، اپنے ہونٹوں پر تالے ڈال لیں۔ علی کی بیٹی بولے گی، کیسا لگا جوان؟ کلیجہ دس بھر کا ہوا تو تیار ہو کے بیٹھو۔ مر جانا کے بیٹے، ذرا ان بازاریوں سے کہہ اپنی زبانیں بند کریں، علی کی بیٹی بولے گی۔ اس نے اشارہ کیا، مجمع کا سکوت میں بدل گیا۔ جب گہرا سناٹا ہوا تو اسی مجمع میں اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی، وہ جب گردنوں جاتے تھے تو گھنٹیاں بجتی تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا مر جانا کے پسر، ان اونٹوں سے کہہ کہ اپنی گردنوں کو روک لیں۔ بازار کا شوق، میں نے کہا جہاں صلاحیت ہوگی یا منصب۔ نوجوانوں، میرے آقا کے چاہنے والوں، شہزادی کے غلام، کلیجہ کس بھر کا کرو اور اپنی شہزادی کی فضیلت سنو۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، بیوی نے کہا مر جانا کے بیٹے، ان بازاریوں سے کہہ اپنی زبانوں پر تالے ڈال دیں، میں بولوں گی۔ ان سے کہہ، ان سے کہہ، ان سے کہہ، میں بولوں گی۔ ان سے کہہ یہ چپ ہو جائیں، میں بولوں گی۔ کچھ اور فرمایا، علی کی بیٹی نے اجازت نہیں مانگی ہے، حکم دیا۔ علی کی بیٹی نے اجازت نہیں مانگی ہے، حکم دیا ہے۔ ان سے کہہ زبانوں پر تالے ڈالے۔ مجمع خاموش، اب دونوں نے گردنیں ہلائی۔ آواز ادھر آئی، اونٹوں سے کہہ اپنی گردنوں کو روک لیں، گردنوں کو ساکت کر دیں۔ علی کی بیٹی بولے گی۔ جب سے انسانوں میں کبرا نے یہ جملہ کہا، ابن زیاد ملعون نے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا مگر اے علی کی بیٹی، یہ میرے بس میں
کو پہچان جہاں سے تیرا اختیار عمر جان کے بیٹے جہاں سے تیرا اختیار دم توڑتا ہے وہاں سے میرا اختیار یہ کہہ کے بیوی نے اونٹوں کی طرف دیکھ کے اشارہ خدا شاہد جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی سمجھ گئے آپ کی شہبازی کون ہے؟ یہ حیوانوں پہ حکم چلانا اختیار نہیں ہے تو کیا؟ اور جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا. اس کا مطلب علی کی بیٹی کے پاس دونوں صلاحیت نبوت کی ہے، صلاحیت امامت کی ہے. وہ بیوی جو بازار کے شور کو ختم کر، وہ بیوی جو اونٹوں کی گردنوں کو ساکت کر، جب منزل صبر میں آتی ہے دین کے لیے تو ہاتھوں میں رسن بندھوا کے شان اٹک جاتی ہے. اب ایسی بہادر بیوی، ایسی شیر دل بیوی جس گیسوں والے کو کھالے گی وہ اکبر کیا ہو. آج ذکر الجواب میرا تابوت ہے، آج ام لیلا کو پرسا دینا ہے، آج زینب کبریٰ کو پرسا دینا ہے، آج حسین کو اس بیٹے کا پرسا دینا ہے جس کی شہادت حسین کی آنکھوں کے نور لے گئی. اولاد والوں آپ کے جلال سلامت رہے، نوجوانوں آپ کے کلیجوں کی طاقت برقرار رہے. مجلس میں بیٹھے ہو مگر کسی کے کلیجے میں برچھی کی نمی ختم نہیں ہے. آئے اللہ کا سلطان، آئے سہرا بیوی کا بھائی. آج تو 6 محرم ہو گئی، ہاتھوں کو ملے جا رہے ہیں. مولا ہم غم نہ منا سکے، ہم سے ہفتے گریا ادا نہ ہو سکا. اے میرے مولا ہم شرمندہ ہیں. طرف کے رونا بچوں، آج اصغر کے بڑے بھائی کا ماتم ہے. تمہیں چاہیے ہے کہ شہزادے کو پرسا دو ان کے بڑے بھائی کا، تو رونا تڑپ کے رونا. بی بی کی کنیزوں، خدا آپ کے چھوٹے بچوں کو جوانی کی بہاریں دکھائے. میری ماؤں، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. تڑپ کے پرسا دیجیے گا. اجڑی بھی بیویاں آ گئی ہوگی، میرے اکبر کا ماتم کرنے آئے. اکبر کتنا حسین ہے بتاؤ. ایک مرد عرب مدینے میں آیا کہ تاکہ رسول خدا کی زیارت کرے. مدینے میں پہنچا، لوگوں نے بتایا رسول اللہ دنیا میں نہ رہے.
کہنے لگا کوئی ہے ان کے گھر میں کا ان کا نواسا حسین ہے؟ محلہ بنی ہاشم میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت بیت الشرف سے نکلے، مسافر کو دیکھا، بٹھایا، کہ تو بھوکا لگ رہا ہے کھانا کھا لے، پیاسا لگ رہا ہے پانی پی لے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ سب کچھ بعد میں ہوگا، میں رسول خدا کی زیارت کی تمنا لے کے آیا تھا مدینے، مجھے بتایا گیا رسول خدا نہ رہے اب میں کیا کروں، میرے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ حسین غریب نے اس کی طرف دیکھی، کہا اے بھائی پریشان نہ ہو، میرے نانا تو نہ رہے لیکن اگر تم چاہے تو ان کی شبیہ کی زیارت کروا۔ اس نے کہا احسان ہوگا۔ حضرت بیت الشرف میں گئے، امامہ اٹھایا میرے لال اکبر قریب آئے، سرکار مولا نے تھا دوست پر ادا ڈالی، چلو میرے لال میرے نانا کا سایہ اکبر کو ساتھ لیا۔ اب جو اس کے پاس آئے تو وہ کبھی مولا کو دیکھے، کبھی علی اکبر کو، کبھی مولا کو دیکھے، کبھی علی اکبر کو، سمجھ کے کہنے لگا فرزند رسول تم سے کہتے تھے نبی دنیا میں نہ رہے، کبھی میں کسے دیکھا یہ میرے نانا نبی رہی ہے، میرا بیٹا یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ اس نے کچھ دیر تک اکبر کو غور سے دیکھا، سمجھ کے کہنے لگا اے فرزند رسول میں نے سنا ہے تمہارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، مجھے بھی خالی ہاتھ پڑھنا کھانا، حضرت کا بیان کر حاجت اگر پوری کرنے کے لائق ہوگی ضرور پوری کروں گا۔ کہ کچھ نہیں چاہتا، تخت تاج نہیں چاہتا، حکومت ثروت نہیں چاہتا، بس ایک گزارش ہے کہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے جیسا بیٹا اس نے آپ کو دعایا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو اولاد مانگے، سب کے لئے اولاد مل جائے گی۔ حسین کیا کرے سر جھکا کے سوچنے لگے، کہنے لگے اے بھائی ٹھیک ہے میں دعا تو کروں گا مگر میرے سوال ہے ان کے جواب دے دے۔ کیا ہو گیا؟ کہنے بتا اگر خدا ایسا بیٹا تجھے دے دے اور اس کے پیروں میں کانٹا چن جائے اور کانٹوں برداشت کرے گا۔ کہنے لگا مولا میری آنکھوں میں کانٹا چن جائے، اس کے پیروں میں کانٹا لگے اگر ایسا بیٹا ہوگا دے دے اور وہ اس کے سوال دے اور جو پورا نہ کر پائے تو مولا مر جاؤں گا۔ مولا نے کہا واپس جا، وہ بھی کسی ذاکر کو ڈھونڈ رہا تھا، ایک ذاکر میں سید عباس انہیں خدا نے بڑی توفیق دی، جب وہ مسائل پڑھتے تھے تو بڑا یافتہ تھا۔ ظاہروں نے سید عباس کو دیکھ لیا، انہیں گھیرا، گھیر کے کہنے لگے وطن میں تو بہت بلاتے ہو، یہاں بھی تو رلاؤ۔
سید عباس نے کہا مجلس کرو میں پڑھوں گا. شب دعا حرم میں مجلس برپا ہوئی. سید عباس گئے, سریع حسین کا مجلس شروع ہوئی. ہوا کچھ یوں کہ سید عباس نے شہادت علی اکبر پڑھی.
ہے وہی کرنا. ایک اکبر کی رخصت، ایک حسین کی رخصت، دو رخصتیں بڑی کرنا. اکبر خیمے میں آئے، ماں سے اجازت لینا چاہیے. ماں نے کہا میں نے تھوڑی پالا ہے. پالا ہے اس سے پوچھو. کبھی کے پاس آئے گا کے پاس جاؤ. کبھی ہم وہاں جاتا ہوں کہتی ہے بزرگ کے پاس اس کے بعد آتا ہوں کہتی ہے ماں کے پاس جاؤ. کبھی نے سینے سے لگایا. تصویر مصطفیٰ کی زیارت خیمے سے نکلے. کائنات میں کوئی ایسا بات دکھاؤ حسین کی طرح کون قربانی دے گا. یہ کلمہ پڑھنے والوں حسین والے ہو جاؤ. گھوڑے پر سوار کیا. میں اس لیے اپنی جوان کو نہ سمجھ پائیں گے کہ صاحب اولاد ہوگے نوجوانوں تم سمجھو گے. جن کے بچے ہیں وہی سمجھ پائیں گے. حسین نے کہا میرے لال جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اکبر نے جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا صحیح ہوا. ایسے ہی شہزادے کا تابوت اور ایک زخمی عجائب طرف کے بوسہ دیجیے گا، طرف کے تازہ دیجیے گا. مظلوموں کا تابوت ہے. علاج کے لیے کہ اکبر گئے میدان میں علامہ دیکھنا سب والوں لگی سلام ہے. کاش میں پڑھ لیتا ہوں. علامہ پڑھتے تھے کہ جب اکبر گئے تو منظر عجیب تھا. مقتل سے خیمے تک ایک تار نظر تھا جو مسلسل تھا. مقتل سے خیمے تک ایک تار نظر تھا جو مسلسل تھا. کیسے؟ اکبر گھوڑے پر میدان میں، حسین خیمے کے باہر ایک بلندی پر حصہ گئے خیمہ پر. زینب خیمے کے اندر مسلح پر. حسین اکبر کو حصہ حسین کو دیکھتی ہے. زینب حصہ کو دیکھتی ہے. جب حسین کا چہرہ کھلتا ہے حصہ سمجھتا ہے اکبر نے دشمن کو مارا. حصہ کا چہرہ کھلتا ہے زینب سمجھ جاتی ہے میرا اکبر کامیاب ہو رہا ہے. میدان سے خیمے تک ایک تارے مسلسل آئے. حسین بلندی کا حصہ کرے خیمہ کا. زینب خیمے کے اندر. مگر علامہ پڑھتے تھے یہ اکیلا شہید آئے تو اکیلا گھوڑے سے نہیں گرا، میدان میں اپنی
لبیک یا حسین لبیک یا حسین